ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ جل شانہ نے یہ جو عالم بنایا، ہر چیز کے اندر کچھ خواص رکھے، کچھ ایام کے اندر، کچھ مواسم کے اندر، کچھ کلام کے اندر، ہر چیز کے اندر کچھ خواص رکھے ہیں۔ اگرچہ گوڑی جو ہے وہ سب کی اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے، آگ ہے، آگ کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ جلائے، لیکن اگر اللہ جل شانہ نہ چاہے تو اس کو باغ بنا دے، جیسا کہ مثالیں سب کی موجود ہیں۔ جلانے کے واسطے جو ہے نمرود نے آگ دہکایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آگ سے اس خاصیت کو سلب کر لی، فرما دیا کہ اس کو برد و سلامتی کا ذریعہ بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے۔ تو ہر چیز کے اندر خواص رکھے ہیں اللہ جل شانہ نے، لیکن ڈوری جو ہے سب کی وہ اپنے قبضے میں رکھے، وہ چاہیں تو وہ خاصیت ظاہر ہو سکتی ہے، وہ نہ چاہیں تو وہ خاصیت نہیں ظاہر ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو مبعوث فرمایا انسانیت کے واسطے، اور ان کی ذات کے اندر اور ان کی اتباع کے اندر خاصیت رکھی دنیا و آخرت کی کامیابی کی۔ جو ان کے طریقے سے ہٹے گا وہ کامیاب نہیں ہو۔ جیسا کہ اگر کوئی چاہے اس دنیا کے اندر آگ کی کوئی سی بھی صورت ہو، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز جلا دے تو یہ نہیں جلے، یہ مثال کے واسطے ہے، ورنہ کامیابی کی تمام اقسام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اسی کو اقبال مرحوم نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ یا دو جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، فیصلے بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی کامیابی کے لیے خاصہ بنایا کہ اگر ان کے راستے پر چلیں گے تو انسانیت کامیاب ہے، اور ان کے راستے سے اگر ہٹے پھر کامیابی ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی جہاں تک ہو سکا اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور اور زمانے میں اس کا تجربہ کرا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات مقدسہ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو تمام انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی فضیلت والی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اشرف الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے اللہ جل شانہ نے ان نفوس قدسیہ کو چنا، اور جن احکامات یعنی یہ کامیابی اور ناکامیابی کے تجربے جو ہے امت کے واسطے تاکہ نمونہ بنانا تھا تو ان کے اوپر جاری کرا دی، خود صحابہ کے اوپر، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ ہم کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کہاں اور ہم کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے تجربات اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرا دیے کہ جو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اور بعد میں آنے والے بھی اس سے سبق سیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھی جو کوئی ان کی راہ سے ہٹے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اس کو اس زمانے کے کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ بھی سمجھتے تھے، اور ہم باوجود دعوی اسلام کے ہم اس بات سے بہت دور ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ آج امریکہ کے صدر کون بنتا ہے تاکہ اس کی پالیسی کیسی ہوگی ہمارے حق میں، ہمارے حق میں
حالانکہ پالیسی بنانا اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہے بش ہو چاہے وہ کلنٹن ہو، وہ جیسی بھی پالیسی بنائے، اگر وہ چاہے کہ ایسی پالیسی بنا کر پاکستان یا ہندوستان یا امریکہ یا دوسرے تمام جہان کے مسلمانوں کو برباد کر دے، اور مسلمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اسلام۔ اور اگر وہ چاہیں، ہماری سب کی نظام کہتے ہیں کہ وہی سپر پاور اور وہی سپر طاقت ہے امریکہ جو ہے، لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری کی وجہ سے یہ باتیں پیش آتی ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ ہمیں کوئی نفع پہنچا دیں، ایسی پالیسی بنائے جس سے ہمیں 2 ارب یا اتنے ملین یا اتنے بلیون ہمیں قرض دے کر گویا ہماری اقتصادی حالت کو درست کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے لیکن ہم راستہ اختیار کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غیر کا راستہ اختیار کریں، تو ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہم نے جو یہ قیاس کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، مسلمانوں نے جو اپنے آپ کی اپنی کامیابی غیروں کے اوپر قیاس کیا ہوا، یہ کامیابی غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے۔ اسی کو تو اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو امت جتنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنی بھی ہے، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم نسب کے اعتبار سے وہ تو قریش ہے، اور ایک ہے حسب کے اعتبار سے یعنی امت ہونے کی حیثیت سے، تو مسلمان جہاں دنیا کے جس خطے میں بھی ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی جو خصوصیت اور اجزاء ترکیبیہ جو ہیں، ان کو دوسری قوموں کے اوپر نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی جو ہے ہماری کامیابی ایٹم بم کے اندر ہے، کہ چونکہ فلاں جو ہے فلاں ملک ایٹم بم بنا رہا ہے، امریکہ ایٹم بم بنا رہا ہے، تو ہم بھی نماز چھوڑ کر کے ایٹم بم بنائیں گے تو اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ یہ بالکل خطا ہے، یہ قیاس بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کی کامیابی اور ہے، ہماری کامیابی اور ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کوئی 1000 ایٹم بم بنائے، دیکھ لیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے تجربات کراتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اسلحہ کے اعتبار سے جو ہے امریکہ سے بھی زیادہ بڑی طاقت روس کی تھی، تو آج وہ کہاں ہے روس کی طاقت؟ آج صفحہ ہستی سے روس کا نام مٹ گیا، جمہوریہ سوویتیہ کا کوئی نام نشان نہیں۔ 1 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ سوویت روس ہے، لیکن آج اس کے کہیں نام نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ ایک جمہوریہ ایک ریاست کے اندر کئی ہزار ایٹم بم ہیں رکھے ہوئے، وہ کہاں گئے ایٹم بم؟ اللہ جل شانہ نے نہیں چاہا، ان کو نیچے دکھایا، ختم ہو۔ تو ہم یہ کہاں سے سوچ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی بھی اس کے اندر یعنی سبق نہیں حاصل کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر ہے۔ اگر کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے سب کہ اگر تمہیں اللہ جل شانہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی میں جس طرح سے میری رفتار، میری گفتار، میرا کردار ہے وہ تم اختیار کرو۔ اگر اس سے ہٹو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب بنا لیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں گے تو کامیابی محبوب ہی کے واسطے ہے، اور کس کے دشمنوں کو کامیابی دی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ہی کامیاب، دنیا کا مل جانا کامیابی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ ہمیں اسلام کی تعلیمات اسلام کی دوری کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا، کیونکہ اللہ جل شانہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں دنیا جو دیتا ہوں وہ تو کہتے ہیں جس سے محبت ہو، جس سے نہ محبت، دشمن کو بھی دے دیتا ہوں میں دنیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے دنیا کی کوئی قیمت میرے نزدیک نہیں، کوئی قیمت میری نزدیک نہیں۔ کہتے ہیں خود حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر دنیا کی قیمت ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہ دیتے اللہ تعالیٰ، دشمن کو کیسے دے گا؟ میں کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ کامیابی تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر یہاں کوئی زندہ رہ لے 300 سال تک زندہ رہ لے گا، لیکن یہ بھی نوادر میں سے زیادہ سے زیادہ 60 70 80 100 سال، 100 سال بھی بہت کم ہوتے ہیں،
اس کے بعد تو پھر وہی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی. تو اصل کامیابی وہی ہے کہ اس زندگی میں آدمی کامیاب ہو جائے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی یہ دنیا ملنے جانا نہیں ہے مسلمان کے واسطے. حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر. دنیا تو 300 سال کی بھی کسی کی زندگی ہو جائے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے واسطے یہ جیل خانہ ہے, قید خانہ ہے. کیوں؟ مسلمان کے سامنے تو وہ جنت کی زندگی ہے, تو اس کے مقابلے میں تو یہ دنیا قید خانہ ہی ہے. اور کافر کے واسطے یہ جنت ہے کیونکہ اس کے سامنے تو وہ جہنم ہے. تو اس سے بڑھ کر کے کیا کہتے ہیں کہ عذاب والی زندگی ہے. تو یہاں وہ جس قدر بھی راحت حاصل کر لے راحت ہے, تو ہم یہاں کی راحت کو ہم نے معیار قرار دیا ہے کامیابی کا. تو یہ ہمارا خیال بالکل غلط ہے, کیونکہ ہماری منزل آخرت ہے اور جنت ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کامیابی اس دنیا کے مل جانے میں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب گویا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خلا کی پالیسی ایسی بن جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. اللہ جل شانہ نے صحابہ کی ان مقدس نفوس کے اوپر تجربہ کرا دیا, خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اس زمانے کے کفار بھی اس بات کو سمجھتے تھے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ملوک رؤساء اور بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں تو ایک خط اس زمانے کے امریکہ کو بھی لکھا. اس زمانے کے امریکہ, اس زمانے میں بڑی دو ہی طاقتیں تھیں, ایک فارس کی طاقت تھی اور ایک روم کی طاقت تھی. جو اور اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ اس فارس کی طاقت بڑی تھی, اس کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اسی روم کے ذریعے سے. اس زمانے کی جو روس کی طاقت تھی یعنی مقابلے میں فارس, اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑوا دی. تو وہ سپر پاور جو ہے وہ طاقت رہ گئی تھی روم کی. کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کی جو امریکی طاقت تھی روم کی, وہاں حضور پاک صلی اللہ اس کے بادشاہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. وہ اس کی کامیابی ہوئی تھی اس زمانے کے روس کو توڑنے میں, جیسے اس زمانے کے روس کو توڑنے میں اس امریکہ کو کامیابی ہوئی ہے. تو یہ گھمنڈ میں آ گئے. ان کو وہ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ نصارہ تھے, وہ جو ہے وہ شکرانے ادا کرنے کے واسطے بادشاہ جو تھا ہرقل وہ آیا ہوا بیت المقدس آیا ہوا تھا وہاں شکرانہ ادا کرنے کا, کیونکہ اس کو کامیابی ہوئی تھی فارس کے خلاف. وہ جب ملک شام کے اندر تھا, شام کے علاقے میں, تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا. اس نے جو ہے وہ تو خود بھی بڑا عالم تھا عیسائی مذہب کا اور بہت بڑا نجومی بھی تھا. اس نے کیا کہتے ہیں نجوم کی چال دیکھ کر کے رات کو اسے یہ ہوا کہ کچھ اس دنیا کے اندر تغیرات واقع ہوئے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی. معلوم تو تھا کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے, لیکن اس رات اتفاق سے اس نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گویا ان کا غلبہ ہو رہا ہے. تو صبح کو اپنے درباریوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ بھئی یہ کیسے ہے. ایسا لگا کہ یہ جو ختنہ کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی آدمی نبی ظاہر ہوا. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عربی ختنہ کراتے ہیں, اس زمانے میں یہودی ختنہ کرایا کرتے. تو درباریوں نے جو چاپلوس قسم کے ہوتے ہی ہیں تو انہوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ایسی کوئی گھبرانے, یہ تو یہود ہیں, ان کی تھوڑی سی قوم ہے, ان کو ہم سب کو قتل کروا دیں. اسی وقت حضور پاک صلی اللہ اس خط پہنچ چکا تھا, لیکن ابھی اس نے کھول کر کے دیکھا نہیں تھا. جب کھول کر کے اس نے دیکھا تو وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط تھا. یعنی مدینہ طیبہ سے گیا تھا, عرب سے گیا تھا خط. تو اس کو خیال ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہود میں سے کوئی یا ہم میں سے کیا کہتے ہیں کوئی نبی ظاہر ہوگا, تو ان کو ذرا بلا کر کے دیکھیں کہ کیا یہ عربی ختنہ کراتے ہیں. اس وقت جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اہل مکہ تجارت کرنے کے واسطے وہاں جایا کرتے تھے شام. تو یہ جماعت وہاں گئی ہوئی تھی ان کے جو ہے کچھ آدمی. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہاں سے کوئی آیا ہوا ہو عرب سے, ان کو پکڑ کر کے لاؤ. ان کو پکڑوا کر کے لایا اور ان کو دیکھا تو یہ واقعی دیکھا کہ وہ لوگ ختنہ کراتے ہیں. پھر ان کو دربار میں بلایا پوچھنے کے واسطے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا تھا
کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ تمہارے واسطے کامیابی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو خطاب کیا کہ مسلمان ہو جاؤ کامیابی ہے، اسلم تسلم، وہ ہمارے والا اسلام نہیں تھا کہ نام تو لے ہم زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور نظر ہماری امریکہ کے پالیسی کی طرف یا روس کی پالیسی کی طرف. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلام کہا کہ جیسا میں ہوں ویسا ہو جاؤ، پھر تمہارے واسطے کامیاب. اسلم تسلم، میری اتباع کرو، میرا والا اسلام اختیار کرو جیسا جس اسلام کے اوپر میں ہوں، پھر تمہارا ملک سلامت رہے گا، ملک تمہارا سالم رہے گا. چنانچہ اس سے جو ہے ان لوگوں سے بلا کر کے بیٹھا کر کے سامنے بیٹھا کر کے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پوچھے کہ وہ کیسے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے منع کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے کو کرنے کا حکم دیتے ہیں. انہوں نے سب بتایا جو ہے. تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ دو، صلہ رحمی کرو، یہ کرو وہ کرو، اور بتوں کو یہ شرک بدعت ان سب چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے اتنی بڑی سپر پاور کو بھی یہ یقین تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا وہی غالب ہوگا. چنانچہ اس نے اخیر میں یہی کہا، یعنی اس امریکی طاقت نے اس زمانے کی، کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ان کی جو حکومت اس میرے پاؤں تک ہو جائے گی، یعنی جو ان کا متبع ہوگا وہ میرے اوپر غالب آ جائے گا. اور ہم جو دعوی اسلام کرتے ہوئے جو ہے پھر نظر ہم اٹھاتے ہیں دوسروں کی طرف. تو ہماری کامیابی دوسروں کے اتباع میں نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. وہ ایک مشرک ہوتے ہوئے اس نے تو یہ سمجھا، یعنی بات کی تہ تک وہ پہنچ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کامیاب ہوگا ان کی اتباع کے اندر وہ غالب ہو جائے گا. جنگ احد کے موقع پر اور غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ان نفوس قدسیہ اور ان کی ذوات مقدسہ سے ذرا سی بات ہٹ کر کے ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا سے ہٹے وہ، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے بھی لے لیں اور تھوڑا سا ادھر سے بھی لے لیں، تو ایسا نہیں چلے گا. جو ہماری اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ انا اغنی الشرکاء، میں جو شریک لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ غنی ہوں. یعنی میرے ساتھ جو کسی اور کو کوئی شریک کرے گا اور وہ شرک لے کر کے قیامت میں آئے گا تو میں اس کو واپس کر دوں گا. جاؤ تم اپنے جس کا تم نے پوجا کیا تھا اور جس کو اپنا بڑا بنایا تھا اسی سے مانگو. یہ جو عبادت کی ہے تم نے، میری عبادت کی ہے، اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے، تو مجھے تو خالص چاہیے، یہ اس کے پاس لے جا. تو اللہ جل شانہ وہاں نہیں، تو وہاں بھی بتا دیا ہمارے واسطے، اسوہ بنا دیا آئندہ کے واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی بھی طرح سے ذرا سے بھی کوئی ہٹے گا تو اس کو اس دنیا میں بھی دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آخرت کا تو ہے ہی. احد کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کو ایک جگہ کھڑا کرایا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ان کو مورچہ بند کر دیا اور فرما دیا ان لوگوں کو کہ دیکھو، ہم لوگوں کو تم دیکھو کہ ہمارے گوشت جو ہے وہ چیل نوچ کر کے کھا رہے ہیں، یعنی ہم بالکل کافروں نے ہمیں قتل کر دیا، ہمیں شہید کر دیا، پھر بھی تم اتر کر کے مت آنا جب تک کہ میں نہ کہوں، یعنی بالکل شکست کی حالت میں بھی مت آنا. اسی طرح سے اگر یوں دیکھو کہ ہم نے ان سب کے کیا کہتے ہیں کہ کپڑے تک اتار لیے، یعنی ہم بالکل ان کے اوپر غالب آ گئے، ان کے سارے اموال کفار کے ہم نے لے لیے، یعنی بالکل ہم فتح کی صورت میں بھی مت اتر کر کے آنا جب تک کہ میں نہ کہوں، اور شکست کی صورت میں بھی تم مت آنا جب تک کہ میں نہ کہوں. وہاں ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو فتح ہو گئی اور مشرکین کی عورتیں بھاگی جا رہی ہیں اور وہاں جو ہے غنیمت کا مال جو ہے جمع کیا جا رہا ہے، ان میں اختلاف ہو گیا. امیر جو ان کے تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو منع کر رہے ہیں بھائی مت جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمیں تاکید سے کہ جب تک میں نہ کہوں مت آنا وہاں سے کسی بھی صورت میں، نہ فتح کی صورت میں نہ شکست کی صورت میں. لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو فتح تو ہو گئی، اب جو ہے تو دیکھو سارے جو ہے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں.
تو ہمیں چلنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود تو یہ تھا کہ گویا جو دشمن چلے جائے تو دشمن کو بھگانا مقصود تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا مت کرو, میں نہیں جاتا جو ہے تو کوئی چلا جائے. وہ حضرات اتر کر کے آئے, امیر کی بات نہیں مانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو ہے اتباع چھوڑ دیا, شکست ہو گئی. دشمن جو ہے دوسری طرف سے آ کر کے انہوں نے حملہ کر دیا, یہاں تک کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور کیا کہتے ہیں خود کی 2 کیلے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں چپ گئے, اور پھر جو ہے 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہو گئے. تو یہ ذرا سا راستہ ہٹنے کی وجہ سے, حالانکہ یہ خطا ان کی اجتہادی تھی, لیکن ہر جگہ جو اجتہادی خطا معاف نہیں ہوا کرتی ایسے موقع پر. تو حالانکہ یہ سارے سارے اتنی مقدس ذات صحابہ کرام کی کہ ہم تمام انبیاء کرام کے بعد میں سب سے فضیلت والی ذات جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے, لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور ان کے قول سے ذرا سے ہٹے وہ تو شکست. اسی طرح سے غزوہ حنین کے موقع پر ذرا سا عجب آ گیا کہ اب ہماری جو ہے نظر ہٹ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی گویا ذات سے. جب ہم تو گویا بہت کثیر تعداد میں ہم ہو گئے تو وہاں بھی یہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ نہیں, ہر صورت میں تمہیں جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں کیا تھی کہ قلت اور کثرت پر نظر مت رکھو, نظر رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. فتح دینے والے وہی ہیں اور شکست دینے والے وہی ہیں. اگر ان کے راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طریقہ اختیار کرو گے تو فتح دیں گے, اور ان کا طریقہ چھوڑا تو شکست ہوگی. تو وہاں جو ہے یقین میں تھوڑی سی کمی آئی اور اپنے کثرت کے اوپر گھمنڈ ہو گیا, یعنی وہی ہتھیار کے اوپر. تو معلوم ہوا کہ ایٹم بم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اس وقت یہی تھی, کثرت تھی, سارے ہتھیار ان کے پاس تھے صحابہ کرام. یہاں 313 یا 333 بدر کے موقع پر تعداد کے اعتبار سے قلیل اور کیا کہتے ہیں اسلحہ کے اعتبار سے بھی قلیل, 2 گھوڑے اور چند اونٹ, سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں. تو وہ جو ہے ہتھیار بند لوگوں کے مقابلے میں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیا انہوں نے, ان کو کامیاب کرا دی. اور یہاں حنین کے موقع پر تعداد کے اعتبار سے 10,000 سے زیادہ اور ہر ایک کے پاس ہر قسم کے ہتھیار, لیکن یقین میں کمی آئی اور کثرت کے اوپر اعتماد کیا انہوں نے, تو وہاں شکست دلا دی. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ عدد کی نہ فوج کی کیا کہتے ہیں کثرت کے اندر طاقت ہے, نہ ہتھیار کی کثرت کے اندر طاقت ہے. اللہ جل شانہ چاہے تو عدد اور عدد سامان آدمی فوج اور ہتھیار کی قلت کے ساتھ بھی گویا فتح دے دیں گے, اور اگر وہ چاہیں تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی شکست دیں گے. تو نظر کو گویا حضور پاک صلی اللہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف, اور کیا کہتے ہیں کہ عمل جو ہونا چاہیے ہمارا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف. تو کامیابی اور ناکامیابی ان سب کا معیار اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو بنا دیا اور فرما دیا کہ تم دیکھو ان کی طرف, اگر ان کی شکل تم نے بنائی, ان کا قول تم نے اختیار کیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے واسطے ہے, اور اگر ان سے ہٹے تو ان الانسان لفی خسر. کہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ گمراہی اور خسران کے اندر, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے اور عمل کرے صالح. صالح عمل کون ہوتا ہے؟ وہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اور اگر اس کے علاوہ اگر ہے تو سارے کے سارے خسران اور گمراہی کے اندر. تو ہماری مقصود ان سے بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رونا روتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ ہو رہا ہے اور یہاں وہ ہو رہا ہے, اور فلاں آ جائے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے, اور فلاں آئے گا تو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. مسلمانوں کے حق میں تو وہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہم جسے سمجھتے ہیں وہ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کی سیرت اختیار کریں, کیونکہ ہماری کامیابی اسی کے اندر. اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قلوب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے سب کے, یقلبھا کیف یشاء. ایک
دیکھتے ہیں تجربہ ہے کہ انتہائی دوستی ہوتی اور ذرا سی دیر میں جو ہے وہ اس کا خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور ایک انتہائی خون کا پیاسا آدمی ہے اور ذرا سی دیر میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس کا صدیق حمیم اور جگری دوست بن جاتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے، تو ہمیں دیکھنی چاہیے اپنے اللہ جل شانہ کی طرف، اور طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کے علاوہ اور کہیں کامیابی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں دوسروں کی طرف، یعنی دوسری قوموں کی طرف، کفار اور مشرکین کی طرف، تو یہ انتہائی خسران اور کہتے ہیں گھاٹے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری ترکیب اور ہے اور ان کی ترکیب اور ہے، ہماری زندگی اور ہے ان کی زندگی اور ہے، ان کی کامیابی اور ہے ہماری کامیابی اور ہے۔